تھے. اب وہ یہودی بگڑ بھی چکے تھے, حضور سے حسد کرتے تھے, آقا سے, جس کے باپ دادا حضور کے انتظار کے لیے مدینے میں رکے تھے, انہی کی اولاد حسد کی وجہ سے اب وہ بگڑ گئی تھی. تو کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کے خاندان میں ایک نوجوان لڑکا تھا, ایک نوجوان بچہ تھا. جب وہ گزرا آقا علیہ السلام کی گلی سے, میرے نبی کی گلی سے گزرا, تو اس نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ لیا, حضور کا چہرہ دیکھا. جیسے اس نے چہرہ دیکھا تو چہرہ دیکھ کر اس کا دل حضور پر فدا اور شیدا ہو گیا, حضور پر جب وہ اس کا دل قربان ہو گیا. اللہ اکبر. ارے نادان انسان, بن دیکھے اتنے انسان ان پر قربان ہے, تو دیکھنے والوں کی قربانی کا عالم کیا ہوگا, دیکھنے والوں کا انداز کیا ہوگا. وہ نوجوان آقا کو دیکھتا, اب آتا جاتا چپکے سے حضور کو دیکھ لیتا, آتا جاتا چپکے سے حضور کو دیکھ لیتا. لیکن اب ایسا ہوا, مل نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ ظالم معاشرے کی طرف سے پابندی تھی کہ کوئی محمد عربی کے قریب نہ جائے, کوئی ان کے قرب میں نہ پہنچے, اس لیے کہ لوگوں کو خطرہ تھا جو ان کے قریب جاتا ہے انہی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے. اللہ اللہ, یہ آتے جاتے اندر ہی اندر گھلتا تھا. اس کو ایک بیماری ہو گئی تھی, اس کو ایک مرض ہو گیا تھا, اور اس نوجوان بچے کو کیا ہو گیا تھا, عشق کا مرض ہو گیا تھا, عشق کی بیماری ہو گئی تھی. یاد رکھنا, ہر بیماری سے شفا ممکن ہے, لیکن عشق کی بیماری ایسی بیماری ہے اس سے شفا نہیں ہوتا. مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے, جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا ہے. آقا کو دیکھا تھا لیکن آقا سے مل نہیں سکتا تھا, آقا کو دیکھا تھا آقا کے پاس بیٹھ نہیں سکتا تھا, آقا کو دیکھا تھا لیکن آقا کی میٹھی میٹھی باتیں سن نہیں سکتا تھا. تو آتے جاتے تکتے رہتا, اندر سے دل جلتا رہتا. یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں, ہم نے عشق رسول کی باتیں کی ہیں لیکن حقیقت میں عشق شاید ہم نے کیا نہیں. اگر ہم عشق کرتے تو ہمیں پتہ چلتا, پہاڑ جلتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے, لیکن عشق میں جب دل جلتا ہے تو وہ کسی کو نظر نہیں آتا, اور اس میں جو مزہ ہے پھر وہ کسی اور چیز میں نہیں آتا. نہ کھانے میں وہ مزہ ہے, نہ پینے میں وہ مزہ ہے, نہ سونے میں وہ مزہ ہے, کسی چیز میں وہ مزہ نہیں جو عشق میں مزہ ہے. وہ نوجوان عشق کا بیمار تھا, بیمار پڑتا چلا گیا, اور پھر بیماری نے اتنا جکڑا کہ نہ کھانا, اس نے کھانا بھی چھوڑ دیا, پینا بھی چھوڑ دیا, سونا بھی چھوڑ دیا, بستر پہ پڑا رہتا. باپ بہت مالدار تھا, اس یہودی بچے کے پاس سرہانے بیٹھ کر کے باپ کہتا, میرے بیٹے ایک سے ایک طبیب لا چکا, ایک سے ایک حکیم لا چکا, ایک سے ایک دمائیں کرا چکا, لیکن تجھے شفا نہیں ہوتی. اب میں تجھے دیکھ رہا ہوں, کئی دن تک تو نے کھانا نہیں کھایا, کئی دن تک تو نے پیا نہیں, کئی دن سے تو سویا نہیں, صرف روتا ہے, صرف روتا ہے, صرف روتا ہے. بتا تو صحیح آخر تجھے ہوا کیا ہے اور تو چاہتا کیا ہے. اللہ اکبر. اس سے پتا چلا, توجہ میری طرف رکھنا میری قوم کے جوانوں, میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی توجہ چاہتا ہوں. اس کا مطلب عشق رسول صرف کسی مخصوص طبقے کو ہو یہ ضروری نہیں ہے, یہ ان کے کرم کی بات ہے. اگر عشق کی خیرات عطا کرنا چاہیں تو کسی یہودی کے بچے کو بھی عطا کر دیتے ہیں, اور اگر عشق نہ دینا چاہیں تو کلمہ پڑھنے والوں کے بچوں کو بھی عشق نہیں ملا کرتا. اللہ اکبر. آؤ اے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کا دعویٰ کرنے والوں, اگر تم کچھ بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب سے عشق کر لو, میرے آقا سے محبت کر لو, میرے آقا سے پیار کر لو. اور سنو, جس کو جس سے عشق ہوتا ہے اس کو اس کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آتا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, ہم عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. کون سا دعویٰ؟ عشق رسول کا دعویٰ. کانوں میں ایئر فون لگا کر ہم گانے بھی سنتے ہیں. میں پوچھتا ہوں, دعویٰ حضور کے رخساروں سے محبت کا ہے اور ہیروئن کے گانوں پر گانے سن رہے ہو, بولو یہ منافقت کی چال نہیں ہے تو اور کیا ہے. عشق رسول کا دعویٰ بھی ہے, پھر شراب اور زنا کے اڈوں پر بھی جاتے ہو, بتاؤ یہ منافقت کی چال ہے کہ نہیں ہے. عشق رسول کا دعویٰ بھی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
پر اور کسی لڑکی کے ساتھ فون پر ناجائز حرام باتیں بھی ہو رہی ہے. نہیں نہیں, جس کو عشق ہوتا ہے اس کو تو باپ بھی دکھائی نہیں پڑتا. اللہ اکبر, باپ سرہانے بیٹھا ہے لیکن وہ کھاتا بھی نہیں, وہ پیتا بھی نہیں, ایک ہی دھن ہے اور چھپا کر کے بیٹھا ہے. سوچتا ہے اگر باپ کو پتا چل جائے گا تو باپ مجھے مار ڈالے گا, پتہ نہیں کیا سزا دے گا. لیکن اللہ اللہ, باپ رونے لگا اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر. باپ آخر باپ ہوتا ہے, باپ رونے لگا. باپ نے کہا میری جان میرے بیٹے بتانا تجھے کیا ہوا ہے. بیٹے نے کہا بابا اگر میں کہوں گا تو شاید تم میری بات نہیں مانو گے, مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے. حالانکہ بابا اب میری کیفیت اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں, مجھے موت آنے والی ہے. بابا ایک بات میری مانو اور میرا کہنا مان لو, میری ایک مراد پوری کر دو, میری ایک تمنا پوری کر دو. باپ نے روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا میری جان میرے بیٹے جانے پدر, اگر میں اپنی جان دے کر بھی تیری مراد پوری کر سکتا تو کروں گا, لیکن بتا تو صحیح آخر تیری مراد کیا ہے. تو بیٹے نے کہا بابا مجھے کوئی مرض نہیں ہے, مجھے مرض عشق ہو گیا ہے, مجھے کسی سے پیار ہو گیا ہے, مجھے کسی سے محبت ہو گئی ہے. اور جب میں چلنے پھرنے کے لائق تھا نا بابا تو آتے جاتے کسی بہانے میرے محبوب کو دیکھ لیتا تھا. اب میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں تو میرا محبوب مجھے نظر نہیں آتا. بابا بابا ایک مرتبہ میرے محبوب کو مرنے سے پہلے مجھے دکھا دو بابا, تاکہ میں جو ہے اس دنیا سے جاؤں تو مطمئن ہو کر کے جاؤں. باپ نے کہا کس سے پیار ہو گیا, کس سے عشق ہو گیا. بیٹے نے اللہ اللہ ہاتھ سے دل کا علاقہ پکڑ لیا اور دل پکڑ کے کہا بابا ناراض نہیں ہوں گی نا. نہیں بیٹا وعدہ کرتے ناراض نہیں ہوگے, جا کے محبوب کو بلاؤ گے نا. ہاں بلا کر لائیں گے. بابا آمینہ کے لال سے پیار ہوا ہے, عبداللہ کے لخت جگر سے پیار ہوا. بابا وہ محمد عربی ہے نا جن کی ہمارے علماء بہت مخالفت کرتے ہیں, ہماری قوم جس کی مخالفت, انہی سے پیار ہو گیا. بابا ان کی ادائیں بے مثال ہے بابا, بابا ان کا حسن بے مثال ہے بابا, بابا ان کی زلفیں بے مثال ہے بابا, بابا ان کی آنکھیں بے مثال ہے بابا, بابا وہ ہستی بے مثال ہے. مگر میرے بیٹے میں چلا تو جاؤں گا, میری قوم بائیکاٹ بھی کرے گی, لیکن تیرے محبوب کو اگر میں کہوں گا کہ ایک ننھا سا بچہ بلکہ ابتدائی جوانی میں کوئی بچہ بیمار پڑا ہے تو کیا تیرا محبوب آئے گا. تو وہ بچے نے کہا مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ اکبر نہ بچہ دیکھے گا نہ جوان دیکھے گا, میرا حال اس پر آیا ہے. وہ اتنا کریم ہے, وہ اتنا رؤوف الرحیم ہے کہ وہ ضرور چل کر کے آئے گا. اچھا ایسا یقین ہے تجھے تیرے محبوب پر, تو پھر دیکھ لے. حالانکہ بیٹا ہم یہودی لوگ ہیں, وہ ہمارے گھر نہیں آنے والا. کہا بابا جائیں تو نہ, ایک مرتبہ جائیں تو صحیح, اور کہنا کوئی بیمار پڑا ہوا ہے منتظر ہے, آپ سرے بالی تشریف لائیں. اللہ اکبر اللہ اللہ. یہودی میرے آقا سے بہت نفرت کرتے تھے, بہت جلتے تھے, بہت حسد کرتے تھے. اللہ 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 اکبر. لیکن وہ یہودی اپنے بیٹے کی محبت میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد مسجد نبوی میں گیا تو کیا دیکھا, میرے آقا اپنے یاروں کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ نا کپاسن اور قرب و جوار سے آنے والوں جب ان کا ذکر کرتے ہیں تو اتنا اچھا لگتا ہے, جب وہ سامنے آتے ہوں گے تو کتنا اچھا لگتا ہے, جب وہ جلوگر ہوں گے تو کتنا مزہ آتا ہوگا. ارے کیا نگاہیں تھی ان کی جنہوں نے آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کو دیکھا. اللہ اکبر. میرے آقا کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے, آقا کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے. علامہ جمیل الرحمن اس فلسفے کو یوں بیان کرتے ہیں, وہ حسن ہے اے سید ابرار تمہارا, اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا, اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف, اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. جس نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا گویا اس نے
کے کہنے پر اللہ اللہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے، سرکار ابد قرار اپنے غلاموں کے جھرمٹ اور جمگٹے میں تشریف فرما تھے۔ ایسے عالم کے اندر آقا کی نگاہیں اٹھی، آنے والے نے کہا اے محمد، اللہ اللہ توجہ کرے، اے محمد اب آپ کے بھی عشق کا امتحان ہے۔ یاد رکھنا میں دیر تک بات نہیں کروں گا، حالانکہ بات بہت قیمتی چل رہی ہے، لیکن جتنی دیر آپ کی دلچسپی بس اتنی دیر گفتگو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں سنو سنو، آنے والے نے کیا کہا اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کوئی بھی صحابی حضور سے ایسے لہجے میں کلام نہیں کرتا تھا، جیسے مثال کے طور پر آپ قاضی صاحب سے ملیں گے کیا کہیں گے قاضی صاحب، شریف صاحب سے ملیں گے شریف صاحب، اسی طرح یہ حضرت سے ملیں گے حضرت صاحب، کسی سے بھی آپ ملیں گے تو عزت سے نام لیں گے اگر آپ ان کو مانتے ہیں، اور نہیں مانتے ہیں تو کیا کہیں گے نام لے کہیں گے او فلاں، ہے نا ایسی ہوتا ہے۔ تو نہ ماننے والے کی نشانی ہے کہ بے ادبی سے نام لیتا ہے، اور آقا کا نام صحابہ نہیں لیتے تھے، جب بھی ملتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا قاسم نعمت اللہ، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، ایک سے کلقابات سے حضور کو پکارتے۔ ارے صحابہ تو صحابہ ہے، اللہ بھی نام لے کے نہیں پکارتا، اللہ بھی جب پکارتا ہے تو کیا کہتا ہے طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے ایک دن میں نے سوچا یا اللہ طٰہٰ کا مطلب کیا ہے، تو کہا کوئی نہیں بیان کر سکتا، یاسین کا مطلب کیا ہے، کہا کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ مجھے حیرت ہوئی یا اللہ جس کے القابات کا معنی بیان نہیں ہو سکتا اس کے ذات کا معنی کون بیان کر سکتا، جس کے ناموں کی جو ہے وہ ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کے ترجمانی، وہ آپ اس کو یا چھوڑ دیں یا مکمل ہٹا دیں، اس پہ دیکھ لیں تھوڑا سا، آپ کی مجبوری ہے ہمیں پتہ ہے، لیکن توجہ بہت اس طرف بڑھتی ہے، آپ اس طرف توجہ کریں۔ درود شریف پڑھیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن۔ جلدی سے اس کو ڈھانپ دے، اگر ڈھانپنا ہے تو جلدی سے ڈھک دے، ایک بار درود شریف پڑھیں، سب مل کے پڑھیں درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب توجہ وہیں سے جڑ جائیں آپ، تو آنے والے نے مسجد نبوی میں قدم رکھا، صحابہ کے جھرمٹ میں سرکار بیٹھے ہوئے تھے، ایسے میں اس نے کہا اے محمد ایک مسئلہ لے کر ایک بات لے کر آیا ہوں۔ میرے آقا نے دیکھا سب صحابہ متوجہ ہوئے، اس طرح بے ادبی کے لہجے میں کون بات کرتا ہے، آنے والے کو دیکھ کے پہچان لیا، مدینہ منورہ کا رہنے والا تھا، مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے بولیے۔ اس نے کہا ایک مریض ہے، بیمار ہے، اور آپ کی توجہ کا طالب ہے، اور اتنا بیمار ہے چل کر آ نہیں سکتا، ورنہ میں اس کو ضرور لاتا۔ اس نے کہا کہ میری بیماری کی جا کر اطلاع میرے محبوب کو دے دو، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ یہودی ہے، لیکن ہے بیمار، آپ سے ملاقات چاہتا ہے، کیا تم اس سے ملنا چاہو گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا وہ وہی لڑکا تھا جو ابتدائی جوانی میں جو ہے وہ آتا جاتا تھا، چند دن پہلے آتا جاتا تھا، وہی لڑکا؟ صحابہ نے کہا جی یا رسول اللہ وہی، یہ اسی کا لڑکا ہے وہ۔ آقا نے فرمایا چلو چل کر اس سے ملاقات کر کے آئے، چلو چل کر، ایک بچہ ہے ابتدائی جوانی میں ہے، آقا نے فرمایا چلو چل کر اس سے ملاقات کر کے آئیں گے۔ اس کے بعد آقا گھر گئے، دنیا حیران ہے، اللہ اللہ لوگ دوستوں کی بیماری میں دیکھنے نہیں جاتے، میرے آقا ایک یہودی کے بچے کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور پھر انداز کیا ہے، میرے آقا گئے اور جا کر کے جیسے ہی داخل ہوئے اس کے بستر پہ بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام کی عادت تھی، آقا جب بھی مریض کو دیکھنے جاتے تھے تو منہ پہ کپڑا رکھ کر نہیں جاتے تھے، آقا جب بھی مریض کو دیکھنے جاتے تھے تو دور نہیں کھڑے رہتے تھے، اس سے مریض کو تکلیف ہوتی ہے۔ آقا جب مریضوں سے ملنے جاتے تھے تو جا کر ڈائریکٹ ان کے بستر پہ بیٹھ جاتے تھے، اللہ اکبر، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پوچھتے تھے کیسے ہو، قربان جائیں اس ادا پر، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے اس نوجوان سے جو ابتدائی جوانی میں تھا، اللہ اللہ اس سے پوچھا اے جوان، اے بچے تو بتا کیسا ہے؟ اللہ اللہ سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ سر پر اپنے سر کو رسول اللہ کے قدموں پہ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، یا رسول اللہ آپ کے عشق نے یہ حال کر دیا ہے۔ آقا جب تک عادت، جب تک چل پھر سکتا تھا، چپکے چپکے آپ کو دیکھ لیتا تھا، میری جان جب سے چلنے پھرنے سے رکا ہوں
ہو، اب آپ کے بغیر چین نہیں، آپ کے بغیر قرار نہیں۔ میرے باپ نے بہت دوا کی، میرے باپ نے بڑی محنت کی، لیکن چونکہ بیماری کا پتہ نہ لگ سکا، اصل بیماری تو عشق کی بیماری تھی۔ یا رسول اللہ اب آپ کو دیکھا قرار آ گیا۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے دیکھا کہ یہ یہودی کا بچہ بھی مجھ سے عشق کرتا ہے، تو سرکار ابد قرار سے اللہ اللہ اس کی محبت کی یہ انداز دیکھ کر آقا نے فرمایا کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا آنکھوں سے ایسے، اس کے باپ نے آنکھوں سے کہا، باپ سے آنکھوں میں پوچھا، پیغام دیا ہے، کبھی پیغام دیا ہے، نظروں سے محبت میں بڑے کام لیا ہے۔ باپ سے آنکھوں میں پوچھا آپ کیا کہتے ہیں، ناراض نہیں ہے؟ باپ نے بیٹے کا عشق دیکھ کے کہا، جیسے ایسے کہا، آقا نے یہ منظر دیکھ کے مسکرایا، اور اس نوجوان نے حضور کا ہاتھ تھام کے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جیسے کلمہ پڑھا اللہ اکبر، اس کو قرار آیا، حضور نے بستر پہ لٹایا، اور بستر پہ لٹا کر کے سرکار نے کہا اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ جیسے حضور گھر کے باہر آئے، کلمہ پڑھا صرف، آقا کو ایمان کی حالت میں دیکھا، نہ ایک وقت کی نماز پڑھنے کا موقع ملا، نہ روزہ رکھنے کا موقع ملا، نہ حج کرنے کا موقع ملا، نہ زکوٰۃ دینے کا موقع ملا، نہ صدقہ دینے کا موقع ملا، نہ خیرات دینے کا موقع ملا۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر رسول اللہ چوکھٹ کے باہر نکلے، اور ادھر آخری ہچکی لی، اور وہ کلمے پر ہی اس کا دم ٹوٹ گیا۔ صحابہ کرام حضور کے پیچھے چلے، کیا موت ہے نا، بستر کے سرہانے آمنہ کا لال جلوگر ہو، اور موت آ رہی ہو تو کیسا مزہ آئے گا۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ حضور چوکھٹ کے باہر ہی نکلے، آخری ہچکی سے روح نکل گئی۔ جب روح نکلی، اس کے باپ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے مڑ کے کیا ہوا، اب کیا ہے؟ کہا وہ تم نے جس کو کلمہ پڑھایا وہ تو دنیا میں رہا ہی نہیں، وہ نہیں رہا دنیا میں، وہ دنیا میں نہیں رہا۔ آقا نے فرمایا پھر؟ کہا کہ ہم یہودی لوگ ہیں اور تم لوگ اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اس کو دفن کریں گے تو اپنی رسم و روایت کے مطابق کریں گے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میری قوم کو اس کی خبر ہو، یہ جنازہ اٹھا کے آپ لے جائیں۔ توجہ کرنا، عشق پر انعام، عشق مصطفیٰ پر انعام، یہ جنازہ تم اٹھا کے لے جاؤ۔ آقا نے صحابہ کو اشارہ کیا اٹھا لو یہ جنازہ، اس کا جنازہ میرے گھر سے اٹھے، اس کا جنازہ قربان، پوری زندگی سر سجدے میں رکھ کر انسان وہ مقام نہ پائے۔ صحابی کو مرتبہ کیا ملا، وہ بندہ صحابی بن گیا۔ آقا نے فرمایا اس کا جنازہ ہمارے گھر سے اٹھے گا۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ اگر کسی نوکر کی بارات کسی سیٹ کے گھر سے نکلتی ہے تو اس نوکر کا سینہ کیسے پھول جاتا ہے۔ میری بارات میرے سیٹ کے گھر سے نکل رہی ہے، لیکن جس کا جنازہ مالک جنت کے دروازے سے جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جنازہ لے لیا گیا، لاش لے لی گئی۔ کیا خوش نصیب تھا، بیٹا یہودی کا تھا، ایمان لانے کی وجہ سے اور کوئی عمل بھی اب نہ کر سکا تھا، اور حضور کے گھر سے گویا کہ حضور کی گلی سے جنازہ اٹھ رہا تھا۔ لیکن جب جنازہ اٹھ رہا تھا سب لوگ جنازے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، میرے اور تمہارے آقا بھی چل رہے تھے، لیکن حضور جب چل رہے تھے تو پورا پنجہ رکھ کر نہیں بلکہ انگلیاں رکھ کر چل رہے تھے۔ کسی نے عرض کی آقا آپ اتنی احتیاط سے انگلیاں رکھ رکھ کر کبھی
کبھی نہیں چلتے. آج آپ پنجہ پورا رکھ کے نہیں چل رہے, انگلیاں رکھ کر چل رہے. آقا فرماتے ہیں اس کا عشق اللہ کی بارگاہ میں ایسا پسند آیا کہ آج اس کے جنازے میں مدینے کی زمین پر اتنے فرشتے آ گئے ہیں کہ مجھے پیر رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے. اس لیے میں انگلیاں رکھ رکھ کر کے چل رہا ہوں, کیونکہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے, جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں. مجھے زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے, اس لیے انگلیاں رکھ کر چل رہا ہوں. اب یہاں ٹھہرنا بہت بڑی بات اسی لیے کہنے کے لیے کہی تھی. اب ذرا رکنا, ٹھہرنا. ایک ایسا صحابی جس نے کلمہ پڑھ کے صرف دیکھا, اسی حالت میں انتقال کر گیا. نہ سبحان اللہ کہا, نہ الحمدللہ کہا, نہ اللہ اکبر کہا, نہ صدقہ کیا, نہ زکوٰۃ دیا, نہ نماز پڑھی, نہ کعبے کا حج کیا, کوئی نیک عمل نہیں کیا. صرف حضور کو دیکھا تو مرتبہ کیا ملا؟ اتنے فرشتے جنازے میں آتے ہیں کہ پیر رکھنے کو جگہ نہیں ملتی. مرتبہ کیا ملا؟ ہزاروں قطب, غوث, ابدال اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. جس نے صرف صحابی ہے, کوئی عمل نہیں کیا, جس نے کوئی عمل نہیں کیا صحابی بننے کے بعد اس کا یہ مرتبہ ہے, تو اس صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس صدیق اکبر کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جب رسول اللہ نے مال مانگا تو ابو بکر نے کرتا بھی اتار کر کے دے دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہی میرا کرتا کسی مسلمان کے کفن کے لیے کام آ جائے. اللہ اکبر. اس عمر ابن خطاب کا مرتبہ کیا ہوگا جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد مکے کے دروازے جا کے کہا اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہو اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو تو سن لو, عمر ایمان لے آ چکا ہے محمد الرسول اللہ پر. اللہ اکبر. اس عثمان غنی کا مرتبہ کیا ہوگا جب رسول اللہ نے جنگ کے لیے چندہ طلب فرمایا تو 300 اونٹ جو ہے مال سے بھرے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش فرما دیا. اندازہ تو فرمائے اس علی کا مرتبہ کیا ہوگا. اللہ اکبر. میرے علی نے جب رسول اللہ نے پہلی مرتبہ کہا کہ کون میرا ساتھ دے گا تو پورے مجمع پہ سناٹا تھا خاندان کے لوگوں پر, سب چپ تھے, لیکن ایک 7 یا 10 سال کا بچہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ ہر مقام پر میں آپ کا ساتھ دوں گا. پھر آقا نے کہا تو چپ رہے, خاموش رہے شہزادے, پھر کہا کون میرا ساتھ دے گا تو سب چپ تھے. پھر اس نے کہا حضور کی آواز کھالی نہ جائے, یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا. اللہ اکبر. پھر آقا نے کہا میں شہزادے خاموش رہو, ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ حجت تمام ہو جائے کون میرا ساتھ دے گا. پھر بھی وہ چپ تھے. کل ایسا نہ ہو کہ کہتے اگر ساتھ مانگتے تو کہ ہم نہ دیتے, اس لیے حضور نے 3 بار کہا کون میرا ساتھ دے گا. سب چپ تھے, نبی کی آواز کھالی نہ جائے. اس شہزادے نے کہا یا رسول اللہ میں ساتھ دوں گا. تب تیسری بار میرے آقا نے کہا یا علی تو میرا ساتھ دے گا. پتا چلا 2 باتیں ہو رہی. نمبر 1 یا رسول اللہ کس نے کہا؟ مولا علی نے. اور یا علی کس نے کہا؟ رسول اللہ نے. پتا چلا یا رسول اللہ کہنا علی کی سنت ہے اور یا علی کہنا میرے نبی کی ادا. اسی لیے ہم سنی نہ کبھی یا رسول اللہ کہنا بھولتے ہیں, نہ کبھی یا علی کہنا بھولتے ہیں. ان کا مرتبہ کیا؟ پھر انہوں نے کہاں ساتھ دیا؟ بدر میں, احد میں, خندق میں, خیبر میں. جس نے کچھ نہیں کیا عمل صرف صحابی ہو گیا. غوث قطب ابدال سے بڑھ کے اس کا مرتبہ. اس بلال کا مرتبہ کیا ہوگا؟ بلال حبشی کا جو مکے کی زمین پر گھسیٹے گئے, جو مکے کی زمین پر
کھینچے گئے. بس اب بات کو طول نہ دیتے ہوئے بات ختم کرتے ہوئے سیدنا بلال کی زندگی پر اپنی گفتگو مکمل کر لوں، اس لیے کہ بوندا باندی ہو رہی ہے اور عشق کا ماحول ہے، عشق کا موسم ہے، تو عشق ہی کی بات کر کے عشق و محبت کے امام سیدنا بلال حبشی پر اپنی گفتگو کو تمام کر دوں، مکمل کر دوں. پتہ ہے میری قوم کے جوانوں، جشن صحابہ منانے والوں، صحابہ نے قربانی کتنی دی. ایک بات یاد رکھنا، حضور کے یہاں پہلے قربانی دینی پڑتی ہے پھر مرتبہ ملتا ہے. پہلے قربانی پھر مرتبہ، پہلے قربانی پھر مرتبہ، پہلے قربانی پھر مرتبہ. دیکھیے صدیق اکبر پہلے قربانی پھر مرتبہ، فاروق اعظم قربانی پھر مرتبہ، عثمان غنی قربانی پھر مرتبہ، مولا علی قربانی پھر مرتبہ، سعد قربانی پھر مرتبہ، سعید قربانی پھر مرتبہ، طلحہ قربانی پھر مرتبہ، زبیر قربانی پھر مرتبہ، ابو عبیدہ قربانی پھر مرتبہ، بلال قربانی پھر مرتبہ، خالد قربانی پھر مرتبہ. یعنی کہ حضور مرتبہ کب دیتے؟ پہلے قربانی دی جائے. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ بغیر قربانی کے مرتبہ ملے. یاد رکھنا، پچھتاتے رہو گے. یاد رکھیے ایک بات آپ کو کہہ دوں پھر بات آگے بڑھاؤں. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اگر پوری زندگی چتوڑ کے راستے پہ چلتے رہے تو آپ اجمیر معلیٰ کبھی نہیں پہنچ سکتے، اور اجمیر معلیٰ کے راستے پہ چلتے رہے تو چتوڑ کے راستے میں کبھی نہیں پہنچ سکتے جب تک قربانی کی راہ پہ نہیں چلو گے. محمد الرسول اللہ جیسی منزل آپ کو نصیب نہیں ہو سکتی. حیرت کی بات ہے، فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہیں گے اور سوچتے ہیں کہ مرتبہ مل جائے. ظہر کی نماز میں کاروبار میں مصروف رہیں گے، سوچتے ہیں کہ مرتبہ مل جائے. اللہ اکبر. شراب پیتے رہیں گے، جوا کھیلتے رہیں گے اور سوچیں گے کہ مرتبے مل جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت سے مصافحہ کروں گا، لیکن جس نے جوا کھیلا ہوگا اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ ان سے بتاؤ، ان لوگوں کو جو دنیا میں جوا کھیلتے ہیں، جنگلی رمی کھیلتے ہیں، دنیا میں لاٹریاں کھیلتے ہیں، حرام کاروبار کے پیچھے جاتے ہیں، ان کو بتاؤ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے. اسی پہ بس نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے دوسری بات یہ بیان فرمائی، جو دنیا میں نماز چھوڑے گا وہ قیامت کے دن کالے سور کی شکل میں اٹھے گا، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا. میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں کیا منہ لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں کیا منہ دکھاؤ گے حضور کو؟ اللہ اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اگر زکوٰۃ نہیں دی ہے تو پیٹ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے قیامت کے دن، اس میں بچھو دوڑتے ہوں گے اور جہنم کی آگ بھڑکتی ہوگی. کیا منہ لے کر جائیں گے حضور کی بارگاہ میں؟ داڑیاں مڈا کر کے چہروں سے گٹروں میں پھینکی ہوگی تو اس پر سانپ بچھو چمٹے ہوں گے. کیا منہ لے کر جاؤ گے رسول اللہ کی بارگاہ میں؟ عشق کا دعویٰ ہے، عاشقوں نے تو سب قربان کیا. ہم قربانی دینا نہیں چاہتے اور بغیر قربانی کے عاشق بننا چاہتے ہیں. آئیے، اگر صحابہ کا جشن منا رہے ہو تو میں ہر صحابی کی زندگی اس وقت پیش نہیں کر سکتا کیونکہ موسم نازک ہے، لیکن اتنا ضرور ہے. آئیے حضرت بلال پر بات پوری کرتا ہوں. قربانی کیا دی ہے؟ بلال حبشی کو تو سبھی جانتے ہیں، صرف اشارہ دے رہا ہوں. ہم نے جو زیادہ تر کتابوں میں پڑھا ہے، علماء کے اختلاف سے بچتے ہوئے کہہ رہا ہوں. آپ کا رنگ پکا تھا، حبشی تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے، بڑے بڑے دانت تھے اور امیہ کی غلامی کیا کرتے تھے. کون؟ حضرت سرکار بلال. سیدنا بلال غلامی کرتے تھے. رات کے وقت چھوٹے چھوٹے بچے پانی منگا رہے ہیں، کھانا منگا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، پیر لگاتے ہیں، کوئی عزت نہ تھی. لیکن سرکار بلال نے جب پہلی بار میرے آقا کو دیکھا مکے کی سرزمین پر، اعلان نبوت سے پہلے ہی دیکھا تھا، حضور کو دیکھ کے اتنا متاثر ہوئے. متاثر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بلال جو ہے جہاں پر پریشان ہوتے میرے آقا اعلان نبوت سے پہلے بھی ان کی تکلیفیں دور کرتے. جب بلال کو پتا چلا نا کہ آقا نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو حضرت بلال جو ہے بہت جلدی مسلمان ہو گئے، بلکہ چوتھے یا پانچویں نمبر کے مسلمان ہیں حضرت بلال حبشی. اللہ اللہ. وہ کہتے ہیں جو غلاموں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہو تو وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ جو صادق الوعد الامین ہو وہ جھوٹ اللہ کے معاملے میں کیسے بول سکتا ہے؟ اور پھر بلال مسلمان ہو گئے. لیکن آپ کو پتا ہے آج ہم مسلمان ہوتے ہیں، آج ہم مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمان ہونے کے لیے ہمیں بڑی عزت ملتی ہے، بڑا وقار ملتا ہے. بولو اتنی عزت کے ساتھ آپ نے ہم لوگوں کو بٹھایا، کیوں بٹھایا؟ کہ یہ لوگ مسلمانوں کی جو ہے وہ مسلمانوں کی خدمت کرتے ہیں، دین کے حوالے سے دین کے خادم ہیں. حالانکہ ہم لوگ کچھ اتنا کر بھی نہیں پاتے لیکن پھر بھی عزت. آپ بھی عزت سے بیٹھے مسلمان ہیں. آپ کو بتاؤں اس دور میں جب بلال نے اسلام قبول کیا تھا، جب کوئی مسلمان ہوتا تھا، آپ کو بتاؤں سچی سچی بات تاریخ میں موجود ہے، تم بھی اٹھا کر کے پڑھ لینا مسلمانوں،
जिना करने वालों को लोग इतना बुरा नहीं समझते थे जितना कलमा पढ़ने वालों को बुरा समझते थे, चोरों को इतना बुरा नहीं समझते थे जितना कलमा पढ़ने वालों को। बिलाल ने जब इस्लाम कबूल किया, उसके मालिक के पास आके किसी ने चुगली कर दिया, वो बिलाल तो मुसलमान हो गया। जैसी बिलाल आए, देखो उनका जो मालिक था अल्लाह अकबर वलीद, उसने कहा बिलाल मैंने सुना है तुम मुर्तद हो गया। मैंने मुर्तद को कहते हैं बेदीन को, कहा तुम मुर्तद हो गया। लेकिन बिलाल बिलाल थे, बिलाल बिलाल कहते हैं मुर्तद पहले था वलीद, अब मैं मुसलमान हो गया, अब मैं मुसलमान, मुझे मोहम्मद अरबी का दीन मिल गया है। अच्छा अगर तू ये मोहम्मद अरबी को नहीं छोड़ेगा तो फिर देख तुझे मुसीबत आएगी, और अगर छोड़ दे तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। देखो शर्त क्या है, लालच, लालच, आजाद कर दूंगा। उस दौर में आजादी से बड़ी कोई लालच नहीं हो सकती थी, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। बिलाल ने कहा वल्लाह मैं कायनात की हर शय छोड़ सकता हूँ लेकिन दामने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं छोड़ सकता। अल्लाह अकबर। यहाँ पहुंचकर मुझे बहुत दुख होता है, बिलाल तो सब छोड़कर भी हुजूर को नहीं छोड़ सकते थे, और हम गाने की दहलीज पर ईमान का सौदा कर रहे हैं, फिल्मों की दहलीज पर ईमान का सौदा कर रहे हैं, हराम माल की दहलीज पर ईमान का सौदा कर रहे हैं। हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। एक बात मैं आपको बताऊं, आप ये मत समझिए, मेरे जुमले को याद रखना, कुछ याद रहे ना रहे, आप ये मत समझिए कि माअज़ल्लाह हुजूर मर चुके और मामला खत्म हो चुका। आप ये कतन मत समझिए, बल्कि आप अगर सच्चे मोमिन हैं तो आप ये समझिए जैसे वो सहाबा के दौर में जिंदा थे वैसे वो हमारे दौर में भी जिंदा हैं, और जैसे वो सहाबा के करीब थे वैसे वो हमारे भी करीब है। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है। तो जैसे सहाबा उनकी सोबत का फायदा उठाते थे, आप भी रसूलुल्लाह की सोबत का फायदा हिंदुस्तान में रह करके उठा सकते हैं अगर आप दिल में वो इश्क पैदा कर ले। आप क्या समझते हैं मेरे भाइयों, हुजूर किसी को बुला कर नवाजते हैं और किसी के पास आकर नवाजते हैं। वल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे विसाल भी आलमे जो वो ज़ाहिरी में लोगों के पास आकर नवाजते रहे। कोई वो बन कर तो देखे, कोई वैसा हो कर तो देखे। आपको नहीं पता हजरत शाह आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अहमदाबाद में जिनका मजार है, उनके यहाँ तशरीफ लाना साबित है, और फिर आए तो सबूत के तौर पर पत्थरों पर नक्शे कदम जमा करके गए ताकि किसी और तरफ लोगों को देखना ना पड़े। वो आ सकते हैं, वो जिंदा है, हमारे अकीदे में जिंदा है। तू जिंदा है वल्लाह, मेरे इमाम कहते तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे भाइयों, इश्क करके देखो, ना आए तो फिर कहना, ना बुलाए तो फिर कहना, ना नवाजे तो फिर कहना, ना अता करे तो फिर कहना। आप क्या समझते हो हुजूर हमारी जान से ज्यादा करीब है, ये यकीन वाले बनो। जिंदा है ये यकीन वाले बनो, फिर उनका करम तुम देखोगी। तो बात दूर न निकले अर्ज कर रहा था, बिलाल ने कहा सब छोड़ सकता हूँ उमैया, सब छोड़ सकता हूँ लेकिन उनको नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो छोड़ने वाली हस्ती नहीं है। अल्लाह अकबर। फिर उमैया ने कहा फिर बिलाल अब तैयार हो जा मुसीबतों के लिए, अब तैयार हो जा तकलीफों के लिए। क्या हुआ, हजरत बिलाल हबशी को गरम गरम रेत पर जब दोपहर में जर्रे और कंकर और रेत मक्के की धूप से जो है वो बिल्कुल तप जाती, तो बिलाल को उस पर लेटा दिया जाता और बड़ा सा पत्थर सैयदना बिलाल के सीने पे रख दिया जाता और बिलाल को चाबुक से मारा जाता और कहते बिलाल छोड़ मोहम्मद को। बिलाल कहते अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। हत्ता कि मारने वाला थक जाता, बिलाल मार खाते खाते नहीं थकते।
پھر حضرت بلال کو، یہ صحابہ ہیں آج جن کے بارے میں لوگ ہلکے پھلکے جملے کہتے ہیں، یہ صحابہ ہیں، ان کے گلے میں رسی ڈالتے اور رسی ڈال کر مکے کے بچوں کے چھوٹے چھوٹے لڑکوں کے ہاتھ میں دے دیتے، وہ بلال کو کھینچتے پھرتے، مکے میں کھینچتے پھرتے، پتھروں سے مارا جاتا، سر پھوڑ دیا جاتا، کپڑے پھاڑ دیے جاتے، کئی کئی دن تک بلال کو کھانا نہیں دیا جاتا، مار کھا رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، مار۔ ایک دن کسی نے تانا دیا، بلال تیرا محبوب جس کا تو اتنا نام لیتا ہے، آقا آقا محمد الرسول اللہ، وہ تیری کبھی خبر بھی نہیں لیتا، کبھی تجھے تیرا حال بھی نہیں پوچھتا، اور تو اس کی وجہ سے اتنا پٹ رہا ہے۔ تو کوئی دوسرا ہوتا پتہ نہیں کیا کہتا۔ عشق کی بولی، بلال کہتے تم نادان ہو، تمہیں خریدی بکری کی اصول نہیں پتا، جب بھی کوئی کہیں خریدنے جاتا ہے تو پہلے ٹھوک ٹھوک کر کے مال کو بجا کے دیکھتا ہے، نقلی ہے کہ اصلی ہے، میرا مالک بھی مجھے پٹوا پٹوا کر کے چیک کر رہا ہے، بلال نقلی عاشق ہے کہ اصلی عاشق ہے۔ جب محبوب کو یقین ہو جائے گا کہ بلال ہے اصلی، تو دیکھنا میرا آقا پھر مجھے کس شان سے یہاں سے لے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب عشق کی قربانی دی جاتی ہے تو ایک دن کرم ہو ہی جاتا ہے، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، مکے کے رستے سے آقا تشریف لے جا رہے ہیں، جاتے جاتے کیا دیکھا، تپتی ہوئی ریت پر بلال پٹ رہے ہیں، چابک سے مارے جا رہے ہیں، ایک بدبخت بلال کے سینے پہ کھڑا ہوا ہے، اور بلال کہتے ہیں احد احد احد۔ آقا نے دیکھا نہ گیا، رو پڑے میرے آقا، اور روتے ہوئے کہا کاش 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 کوئی میرے بلال کو اگر آزاد کرا دینا خرید کے، میں اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کروں گا، میں اس کو جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کروں گا۔ اس وقت لوگوں نے سنا، سننے والوں میں کوئی ایسا نہ تھا آزاد کر سکتا تھا، اس وقت صدیق موجود نہ تھے، کسی نے ابو بکر صدیق سیدنا صدیق کے پر سے کہا ابو بکر بلال مار کھا رہے تھے، آقا وہاں سے گزرے اور آقا نے ایسا ایسا کہا چل حضور کے پاس نہیں آئے۔ صدیق اکبر سیدھا گئے گھر، مال لیا، رقم لی، اور بہت سا ساز و سامان لیا، اور اپنا خوبصورت غلام لیا، امیہ کے پاس گئے۔ امیہ میں نے سنا ہے کہ بلال سے آج کل تم ناراض ہو، ہاں بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے۔ کتنے میں؟ ایک خوبصورت غلام، اتنا کافور، اتنا مشک، اتنا یہ اتنی رقم، بلال کو اسی پہ دینا ہے، حالانکہ ہے کسی کام کرنے لیکن دینا اسی پر ہے۔ صدیق اکبر نے کہا بس اتنا ہی؟ ہاں یہ لو دے دو بلال۔ امیہ ہنسا، ابو بکر میں تجھے بڑا کامیاب اور ہوشیار تاجر سمجھتا تھا، لیکن تو نے آج خسارے کا نقصان کا سودا کیا۔ صدیق اکبر نے کہا ہنس کر خدا کی عزت کی قسم، اگر بلال کے بدلے پوری دنیا کی دولت بھی تو مانگتا اور میں دے سکتا تھا، اگر واللہ دے دیتا، کیونکہ تو بلال کی چمڑی دیکھتا ہے، میں بلال کا دل دیکھتا ہوں۔ اس سینے میں میرا یار بسا ہوا ہے، اس سینے میں میرا یار بسا، میرا محبوب بسا ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کو خریدا، اور میں نے سستا خریدا امیہ۔ اور بلال کو لے کر چلے اور آقا کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا نا جو بلال کو آزاد کر دے گا خرید کر میں اس کو جہنم سے آزاد کر دوں گا، یہ کسی مخصوص کے لیے تھا یا کسی کے لیے بھی؟ آقا نے کہا جو میرے بلال کو آزاد کرے وہ جہنم سے آزاد ہے۔ آقا یہ بلال حاضر ہے، میں نے بلال کو آزاد کر دیا ہے۔ آقا نے دیکھا اور سرکار نے کہا ابو بکر تم عتیق ہو، عتیق یعنی تم آج سے جہنم سے آزاد ہو، آپ تم جہنم سے۔ دیکھو حضور علیہ السلام، پھر اب بلال، اب حضرت بلال حبشی کتنی بڑی مصیبت سے نکلے، اب امتحان کے بعد راحتوں کے دن آ گئے۔ حضرت بلال کہاں رہتے؟ حضور کی چوکھٹ پہ رہتے، بکریوں کو چارہ ڈالنا بلال چارہ ڈالو، اونٹوں کو سنبھالنا بلال اونٹوں کو سنبھالو،
یہ کرنا بلال یہ کرو، وہ کرنا بلال وہ کرو، بلال 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 بلال۔ اتنے مرتبہ حضور کی زبان پہ بلال حبشی کا نام آتا، اور بلال بھی تھے، کچھ نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، رات دن حضور 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 ہی کی بارگاہ میں پڑے رہتے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آیا جب نماز فرض ہوئی، جب نماز فرض ہوئی، اذان کا معاملہ آیا تو میرے آقا نے فرمایا اذان کون پڑھے گا؟ تو کسی نے کہا اس کی آواز اچھی، اس کی اچھی، اس کی اچھی۔ قربان، عشق کا صلہ کیا ہے، عشق کا انعام کیا ہے، حضور سے وفا کا انعام کیا ہے، اتنی قربانیاں دی بلال نے۔ جب اذان کی بات آئی فرمایا آوازیں سب کی اچھی ہوگی لیکن میرے بلال کی آواز اونچی ہے، اس لیے بلال اذان پڑھا کریں گے۔ اس کے بعد اب بلال حبشی مکے میں رہتے تو بڑی شان سے رہتے، حضور کی غلامی مل گئی تھی، پھر مکے سے ہجرت کر کے بڑے دن گزرے مکے میں، مدینہ شریف آ گئے۔ اب مدینہ شریف میں بھی سب اپنے اپنے گھروں پر، اور بلال حضور کی چوکھٹ پر رات دن حضور کی چوکھٹ پر رہتے، حضور ہی کے کام کرتے رہتے، آقا علیہ السلام ان سے کام لیتے۔ اور پھر اللہ اکبر، یہ بلال تھے حضور سے بہت عشق کرتے تھے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں جب کسی کا کوئی ہو تو آدمی بہتوں کو سنبھالتا ہے، لیکن جس کا کوئی نہیں ہو تو پھر وہ کسی ایک ہی کا ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ میں کسی کے عشق کی پہ سوالیہ نشان نہیں، مفہوم مخالف مراد مت لیجیے گا، لیکن بلال کا تو کوئی تھا ہی نہیں، بلال کا سب کچھ حضور ہی تھے، در بھی حضور کا، گھر بھی حضور کا، کھانا بھی حضور کا، ٹکڑے بھی حضور کے، تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب، مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا۔ اللہ اکبر۔ اب بلال، حسنین کریمین پیدا ہوئے تو خدمت کے لیے بلال، کھلانے کے لیے بلال، پلانے کے لیے بلال، سیدہ کے گھر سامان پہنچانے کے بلال بلال بلال۔ اب بلال حبشی حضور ہی کے ساتھ، اور آقا بھی بہت پیار کرتے تھے حضرت بلال سے، بلال کو اپنے ہاتھوں سے لقمے کھلاتے تھے۔ یہ کریم آقا ہے۔ ہاں بلال کیا نصیبہ ہے سرکار بلال کا۔ اور پھر اس کے بعد سرکار بلال حبشی بدر میں، احد میں، جہاں بھی اذان کی ذمہ داری آئی بلال نے اذان پڑھی، بڑے محنت کرتے تھے، جفا کشی کرتے تھے۔ المختصر یہ کہ پھر بلال عشق ہی میں ڈوب گئے۔ بلال کو حضور کے سوا کئی قرار نہیں آتا تھا، لیکن ایک دن وہ بھی آیا جو آنا ہی تھا، ایک دن وہ بھی آیا جس کا آنا یقینی تھا، اور وہ دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا دن، حضور کے پردہ فرمانے کا دن۔ صحابہ کے لیے بڑی قیامت تھی، کیونکہ وہ دن حضور سے جدائی کا دن تھا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم رو رہے ہیں، فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار ہے، جو کہے گا حضور کا وصال ہو گیا اس کو قتل کر دوں گا۔ مولا علی بے ہوش ہو رہے ہیں، صحابہ کرام کی حالت کہہ رہے، سب رو رہے ہیں، حتیٰ کہ جانور سنتے ہیں کہ حضور کا وصال ہو گیا تو کنویں میں چھلانگ لگا کے جانور بھی مر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں بلال حبشی کا تو سبھی لٹ گیا تھا، اس لیے کہ کسی کا کچھ تھا تو تھا، لیکن بلال کا تو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ حضور ہی تھے، بلال کا سب لٹ گیا۔ روتے ہیں روتے ہیں روتے ہیں۔ پھر وہ وقت آیا کہ سرکار ابد قرار کو قبر انور میں رکھ دیا گیا، آقا علیہ السلام کا مزار بن گیا۔ بلال کبھی صدیق اکبر کو پکڑ کہتے ابو بکر حضور کہاں ہے، مجھے بتاؤ۔ سب لپٹ کر لپٹا کر کے روتے، کہتے بلال عشق کے زخموں کو قریدہ نہ کرو۔ کبھی فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑے، آقا کہاں چلے گئے، مجھے ملاؤ، حضور کا پتہ دو، حضور کہاں ہے۔ غرض کے صوفیہ نے الگ الگ باتیں کی ہیں، کبھی کسی سے پوچھا، کبھی کسی سے پوچھا، مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہتے، کوئی پوچھتا بلال کہاں جا رہے ہو، حضور کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، حضور کہاں ہے۔ ایک دیوانگی کی کیفیت تھی۔ بالآخر بلال نے جب دیکھا حضور ملتے نہیں تو بلال نے فیصلہ کیا اب میں مدینہ منورہ میں نہیں رہوں گا، جس مدینے میں حضور نہیں ملتے اب اس مدینے میں میں نہیں رہوں گا۔ اور بلال چلے گئے ملک شام، وہیں رہے، روتے تھے صرف روتے تھے، آنکھ میں آنسو آتے تھے، گریہ وزاری کرتے تھے۔ ایک دن بلال رات کو روتے روتے سو گئے۔ یاد رکھنا حضور کے لیے رونا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس عبادت کے مقابلے میں کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ پاک لوگوں کو حضور کا درد، حضور کے لیے رونا نصیب کرے، حضور کا غم نصیب کرے۔